حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں ایک صاحب وقوف کیے ہوئے تھے۔ وقوف کا مطلب ٹھہرے ہوئے تھے، میدان عرفات میں وقوف ہوتا ہے۔ وقوف کیے ہوئے تھے، اچانک اپنی سواری سے گرے اور اس کے کچلنے کے سبب انتقال کر گئے۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ وہ آ رہے تھے اور اچانک گرے گردن کے بل تو انتقال کر گئے، اور ایک حدیث میں یوں ہے بخاری مسلم میں کہ وہ سواری سے گرے، پھر سواری ان کے اوپر سے گزری، کچل دیا اس نے، ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور 2 کپڑوں میں کفن دو، اور ان کے سر کو نہ ڈانپنا۔ سر کو نہ ڈانپ، کیوں بھلا؟ احرام کی حالت میں سر ڈانپنا منع۔ ان کے سر کو نہ ڈانپنا، اور فرمایا خوشبو بھی نہ لگانا۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں حالت احرام میں خوشبو لگانا بھی، سر کو نہ ڈانپنا، خوشبو نہ لگانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ ان کی زبان پہ جاری ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور فضائل کو اس لیے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد اور ارادہ رکھتے ہیں اور جو اس جانب سفر کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے جا رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنی بڑی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ حج اسلامی عبادات کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کریم نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اس میں تمہاری رضا، تمہاری نیت، تمہارا ارادہ فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہونا چاہیے۔ ویسے تو تمام اسلامی عبادات کا ماحصل اور ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، لیکن یہاں حج اور عمرے کے معاملے میں بالخصوص جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ تم نے یہ کام للہ، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت زیادہ لوگوں تک خبر پہنچ جاتی ہے کہ فلاں آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے۔ ڈھیر سارے لوگ اس سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کو ڈیوٹی سے چھٹی کرنی ہے، جو روٹین کے وہ کام کرتا ہے وہ سارے کام اس نے چھوڑنے، گھر کے اندر وہ موجود نہیں ہے، گلی محلے کو، آنے جانے والے احباب کو جن سے وہ روز ملتا تھا ان سب کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے گیا ہوا۔ اتنے سارے لوگوں کے درمیان اس نیت کی حفاظت سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں اگر حج کرنے جا رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی نمود و نمائش، کسی قسم کا دکھلاوا، تصنع، ریاکاری، بناوٹ بالکل نہ ہونا چاہیے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے جب فضائل بیان کیے اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والوں پر اللہ کے انعام کو جب میرے حبیب کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا تو بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے خود ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرمانے لگے جس نے حج کیا اور حج کے اندر کوئی فحش کام نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، تو وہ جب واپس لوٹے گا تو گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ پہلے دن کا بچہ ہے، اس کے ذمہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے ذمہ کوئی قرض نہیں ہے، اس کے ذمہ کسی قسم کا کوئی
فی الحال حقوق والا معاملہ نہیں ہے، ابھی وہ نابالغ ہے، اس پر کسی قسم کے فرائض لاگو نہیں ہیں، تو جس طرح وہ پہلے دن کا بچہ ہر گناہ سے پاک ہے، ہر حق سے بری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل گناہوں سے پاک رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ شخص جو حج کر کے آیا ہے اللہ اسے بھی سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، اسے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ذمہ ہے کہ یہ واپس لوٹے تو حقوق العباد کو ادا کرے، یہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مجھے معاف فرما دیا ہے، اب مجھے پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اب مجھے یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں جو اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں، میں وہ شخص ہوں جو میدان عرفات میں رک کر کے آیا ہوں، جو مینا مزدلفہ کی حاضری سے واپس لوٹا ہوں، جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے، اور میں وہ سعادت مند ہوں جسے مصطفیٰ کریم نے اپنے روضے پر کھڑے ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس ذوق کے ساتھ یہ واپس لوٹے اور اس شوق کے ساتھ یہ جائے کہ اس کو بدلنا ہے، اس کو بدلنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ایک صاحب حج کے لیے جانے لگے تو ان سے کہنے لگے کہ میاں بوڑھے بھی ہو گئے ہو، عمر کا تقاضا بھی ہے، تو داڑھی شریف کیوں نہیں سجا لیتے؟ کہنے لگے میں جا رہا ہوں انشاءاللہ وہاں سے رکھ کے آؤں گا۔ یہ بھی بہت قیمتی بات ہے، اور بزرگ کسی کو نصیحت بھی کرتے ہیں تو نصیحت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ بات دل میں اترنی چاہیے، بندہ قائل ہو جانا چاہیے، گھائل نہیں ہو جانا چاہیے۔ تو کہا بھئی داڑھی رکھ لو، کہنے لگے میں حضرت وہاں سے رکھ کے آؤں گا، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت نے مسکرا کر تھپکی دی، فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے، پر کیا ہی اچھا ہو کہ تم یہاں سے رکھ کے جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں وہی چہرہ لے کے جاؤ جو میرے مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، یہ کیا اس سے بھی زیادہ اچھا ہو؟ تو جب ہم ساری تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں حج کی، تو ہمیں یہ احساس بھی اس میں ضرور ہونا چاہیے کہ میں اگر گھر والوں کا خرچہ دے کے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گناہ معاف کرانے جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھ کے جانا چاہیے، مجھے قرضے بھی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میرے ذمے جن لوگوں کے حقوق ہیں مجھے وہ بھی ادا کرتے ہوئے رخصت ہونا چاہیے۔ یہ سارا احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب ہم نے واپس لوٹنا ہے تو ہمارے گناہ رب کریم نے اپنے فضل سے معاف فرما دینے۔ اب جب گناہوں کی معافی ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فضائل کو بیان کیا۔ بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جن میں رکت ہوتی ہے، جن میں ذوق ہوتا ہے، جن میں بیان کرنے والے پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ہم حاضر ہوئے، حضرت عمر بن عاص کے ہاں ہم پہنچے، حضرت ابن شماسہ کہتے ہیں، اور فرماتے ہیں ہم اس وقت پہنچے جب ان پر نزع کا عالم طاری تھا، جب وہ دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں وہ کافی دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے، روتے روتے ایک بات سنانے لگے، یہ عام آدمی بات نہیں سنا رہا، ایک تو صحابی ہیں اور دوسری کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے دنیا سے جاتے ہوئے کہ بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولنا شروع کر دیتا ہے، دنیا سے جانے لگتا ہے تو بہت بڑا جھوٹا بھی سچ بولتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور جناب نے ابن شماسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میری تیمارداری کرنے آنے والوں تمہیں ایک بات نہ سناؤں؟ ہم نے کہا محبوب کریم علیہ السلام کے غلام سنائیے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کا شوق پیدا کیا، جب اللہ نے میرے دل میں ہدایت کا نور پیدا کیا، تو میں نبی کریم کی بارگاہ میں بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا،
مجھے بیعت اسلام کی سعادت عطا کریں، تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ۔ کہتے ہیں میں نے ہاتھ آگے بڑھانے کی بجائے ہاتھ روک لیا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عمر بن عاص ہاتھ روک لیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک بات دل میں آ گئی۔ حضور ایک عرض ہے، شرط نہیں، ایک عرض ہے۔ محدثین نے شرط کے لفظ بھی لکھے ہیں، حضور ایک پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے۔ یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتا ہوں پر ایک عرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ عرض کی حضور جب پلٹ کر پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو خطائیں بہت زیادہ ہیں، کمزوریاں بڑی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نامہ اعمال کے اندر جو لسٹ ہے اس میں گناہوں کی فہرست بہت لمبی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کی زبان فیض ترجمان سے یہ سن سکتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے گا؟ حضور آپ مالک جنت ہیں، کیا مجھے یہ بشارت نصیب ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر تمہیں پتہ نہیں، کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی آدمی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کرتا ہے؟ اور کیا تمہیں خبر نہیں کہ جب کوئی بیت اللہ شریف کا حج کر لیتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فضیلت کو، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے کہ حج بیت اللہ کی فضیلت کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرض وصال میں بیان، اور صرف حضرت عمر بن عاص نہیں بلکہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے۔ دیکھیے کتنے خوبصورت نام ہیں حضور کے غلاموں کے۔ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا زاد ہیں، فرماتے ہیں وہ بھی جب شدید بیمار ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کو اپنے پاس جمع کیا۔ آخری وقت پتہ ہے ہمارے ہاں لوگ کیا وصیتیں کر رہے ہوتے ہیں، فلاں مکان فلاں کا ہے، فلاں جائیداد فلاں کی ہے، فلاں پیسے فلاں کے، یہ سونے کی بالیاں فلاں کی ہیں، اور فلاں جگہ پڑا زیور فلاں کا ہے۔ تو حضرت ابن عباس شدید بیمار ہیں، بچوں کو بلایا اور وصیت کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے بچوں میں نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک بات سنی ہے، میں جاتے ہوئے تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ عرض کی ابا جی بتائیے، دادا جی بتائیے۔ تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا حتیٰ کہ حج کر کے واپس لوٹ آیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم کے عوض 700 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کی ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہے۔ تو بچوں نے فوراً عرض کیا کہ ابا جی وہ حرم کی نیکی بھی بتا دیں کتنی ہوتی ہے۔ عرض کی ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مکہ مکرمہ کا رہنے والا مکہ سے نکلا، اور یہاں محدثی نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم جا کے وہاں قیام کر لیتے ہیں اور پھر مکے سے پیدل اگر جاتے ہیں تو یہ ساری فضیلت ان لوگوں کو بھی حاصل ہوگی۔ حضرت ابن عباس فرمانے لگے مکے کا کوئی رہنے والا اگر مکہ مکرمہ سے نکلا اور پیدل حج کے لیے وہ پہنچا تو حج کر کے واپس لوٹ آنے تک ہر قدم پر اللہ 700 نیکیاں عطا کرے گا، اور اے میرے بچوں یہ ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کی ابا جی حرم کی نیکی بھی بتا دیں۔ فرمایا ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہے، گویا اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر قدم پر اللہ اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا اللہ کریم اسے۔ تو صحابہ کرام نے حج کو اتنی اہمیت دی، اتنی فضیلت اس کی سمجھی، اس کا اتنا بڑا درجہ سمجھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں، اگرچہ وہ مکے سے بہت دور کا رہنے والا نہیں تھا، پر جب وہ مکہ شریف آیا نا حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے، تو وہ اس ذوق سے نکلا کہ ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل ادا کیے۔
ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے. اللہ کرے ہمیں سمجھ آئے اس بات. یعنی حج کرنے جا رہا ہے, ہمارے ہر 2 قدم پر ایک نئی فوٹو آ رہی ہوتی ہے. ہر 2 قدم پر اس نے 2 نفل پڑھے. حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس انداز میں حج, کہتے ہیں وہ رو پڑا. کہنے لگا وہ سوچتا ہوں میں کہاں اور رب کریم کا گھر کہاں. اس نے بلایا ہے تو میں ہر قدم پر شکر ادا کرتا ہوا جا رہا. ہر لمحہ اس کی بارگاہ ناز میں میرا وجود سپاس گزار ہے. میرے وجود کے رونگٹے بھی اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں کہاں اور مالک کا گھر کہاں. اس نے بلا لیا. تو حج بیت اللہ اتنی عظمت اور اتنی فضیلت والی چیز کہ میرے نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس نے عجیب ہی سوال پوچھ لیا. امام حسن روایت کرتے, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمزور دل آدمی اور ضعیف بھی ہوں. تو یا رسول اللہ میں سخت کام نہیں کر سکتا, میں جہاد وغیرہ نہیں کر سکتا. ایک تو میں ضعیف ہوں اور دوسرا دل کا بڑا کمزور ہوں. میرے ذمہ سخت کام نہیں ہونا چاہیے. تو حضور کوئی ایسا کام, جہاد کا مجھے شوق ہے پر میں کر نہیں سکتا, کمزور دل ہوں. تو میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں ایسے جہاد کی طرف نہ لے چلوں, ایسے جہاد کی طرف تمہاری رغبت نہ دلاؤں جس میں ہتھیار ہی نہ اٹھانا پڑے اور جہاد بھی ہو جائے. عرض کی حضور وہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا جا کے بیت اللہ شریف کا حج کر کے آ. یہ ایسا جہاد ہے کہ جس میں تلوار بھی نہ اٹھانی پڑے گی لیکن تمہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر دے دیا جائے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج کے فضائل بیان کیے. دیکھیں نا, اگر حضور کی زبان سے کسی چیز کا خالی نام بھی نکل جائے تو وہ بڑی شانوں والی ہو جاتی ہے. قرآن مجید کسی چیز کا اشارتاً بھی تذکرہ کر دے تو وہ شانوں والی ہو جاتی ہے. تو حج کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے. کتنی عظیم عبادت ہے جس کے جگہ جگہ میرے نبی پاک نے فضائل بیان فرمائے. اور حضور نے ترغیب دلائی, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. اور ایک حدیث تو ایسی ہے کہ جھوم جاتا ہے انسان کا وجود, اس کی روح جھوم جاتی. کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں سیاسی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں صوبے کی جماعت ہوں, کوئی کہتا ہے میں کچھ ہوں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں. اللہ اکبر, یہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ اکبر. حج اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کی جماعت ہیں, حج اور عمرہ کرنے والے. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں حدیث پاک کے, اللہ کرے یہ دلوں میں بیٹھ جائیں. اور پھر روح جو ہے وہ آواز نکالے گی کہ یا اللہ جلدی جلدی حج کی سعادت عطا فرما. فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعتیں ہیں. فرمایا اللہ ان کو بلاتا ہے, یہ حاضر ہوتے ہیں, تو وہ جو اس سے مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے انہیں عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی جماعتیں ہیں, اللہ بلاتا ہے تو حاضر ہوتے ہیں, اور پھر جو مانگتے ہیں رب اپنے فضل سے. اور ایک حدیث پاک میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں بھی ارشاد فرمایا جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا الہی تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو جب آتے ہیں تو انہیں کیا اجر عطا فرماتا ہے؟ یہ جو آ گئے اتنے سارے تو انہیں کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اتنے سارے بندے تیری بارگاہ میں حاضر ہو تو کیا اجر عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہر زائر کا حق ہوتا ہے کہ جس کی زیارت کرنے آیا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کرے. فرمایا اے داؤد ان بندوں کا مجھ پر حق ہے, یہ اس کی شان کریمی ہے.
ورنہ اس پر کس کا حق ہے؟ فرمایا میرے بندوں کا مجھ پر حق ہے، دنیا میں انہیں خیریت اور عافیت عطا کروں گا، اور جب قیامت میں مجھ سے ملیں گے تو ان کی بخشش کر دوں گا۔ یہ جو میرے گھر کی حضرت فضیل بن عیاض ایک بڑی شاندار بات کرنے لگے۔ ایک دن حاجیوں کے بہت بڑے جرمٹ کو دیکھا، بہت بڑا رش دیکھا حضرت فضیل بن عیاض، تو رونے لگے۔ ایک صاحب قریب کھڑے تھے تو کہنے لگے حضور آپ رو کیوں رہے؟ تو آپ فرمانے لگے دعائیں ساری قبول ہو گئی ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ساری دعائیں قبول ہو ساری۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا چلا ساری دعائیں قبول ہو گئی؟ فرمایا مجھے اپنے رب کی رحمت اور اس کا کرم نظر آ رہا ہے، دعائیں قبول ہو گئیں۔ کہا کس طرح؟ آپ فرمانے لگے یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئے ہیں، مجھے بتلاؤ اتنے لوگ اکٹھے ہو کہ اگر کسی دنیا دار کے دروازے پہ جائیں گے تو وہ مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ وہ شخص بھی رونے لگا، کہنے لگا حضور بالکل مانے گا۔ تو فرمایا ہم تو رب کریم کے دروازے پہ آئے ہیں، وہاں تو ایک بندہ جا کے آنسو بہا دے تو وہ مان لیا کرتا ہے، ہم تو لاکھوں ہزاروں آئے ہیں۔ میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہے کہ رب سب کی دعائیں قبول فرمائے گا، سب پر فضل کرے گا، سب کے لیے رحمت فرمائے گا۔ حج اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، بس حاجی کو سمجھنا چاہیے، ان فضائل کی روشنی میں اسے خیال کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، مجھے دعوت دی گئی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، میں کسی معمولی سفر پر نہیں جا رہا، میں کسی عام فلائٹ پہ سوار نہیں ہوں، یہ کوئی عام سا روٹین کا کوئی ماحول نہیں ہے، میں وہ ہوں جسے رب کریم نے اپنی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کا موقع دیا ہے۔ میں اس کے گھر کا دیدار کروں گا، میں اس کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حجر اسود کے بوسے لوں گا، میں آب زمزم کے جام پیوں گا، میں جب عرفات میں جاؤں گا تو رب کریم سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، میں اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرماتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میدان عرفات میں جو سب سے زیادہ کرنے والا کام ہے وہ دعائیں کرنے والا ہے۔ میدان عرفات کی کوئی لمبی چوڑی عبادت نہیں ہے، 2 رکعتوں کی نماز ظہر ہے، 2 رکعتوں کی نماز عصر ہے، وہاں کرنا کیا؟ دعا، کھل کے دعا، کھل کے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم کو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی دعائیں مانگتے اور ایک دعا جب ایک دفعہ مانگ لیتے تو دوبارہ اس کو دہراتے ہی نہیں۔ میدان عرفات میں مانگتے جا رہے ہیں ایسے جیسے سامنے لسٹ کھلی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے عرض کی حضور آپ کا میدان عرفات میں نے عجیب ہی منظر دیکھا ہے کہ آپ دعائیں مانگتے جا رہے ہیں اور جو لفظ ایک دفعہ ادا کرتے ہیں دوبارہ ادا نہیں فرماتے، نہیں دعا مانگتے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے دامان کرم بھی تو کھلا ہوا ہے نا، اس کی رحمت کے دروازے بھی تو کھلے ہوئے ہیں نا، یہاں دعا مانگنے آیا ہوں۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حاجی کی بھی بخشش کرتا ہے، اور حاجی جس کے لیے دعا کر دے اللہ اس کی بھی بخشش فرماتا ہے۔ تو حاجی کی توجہ رہنی چاہیے دعاؤں پر، التجاؤں پر، مانگنے پر۔ وہ دروازہ کرم تک پہنچ گیا، رب کریم تو ہر جگہ ہی عطا کرتا ہے، لیکن وہاں تو خدا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ خدا را حاجی کسی اور جگہ مصروف نہ ہو جائے، کبھی بھی اپنی توجہ کو بٹنے نہ دے، کبھی بھی دائیں بائیں اس کا ذہن نہ گھومے، پورے انہماک سے، پورے ذوق سے، پورے شوق سے، پوری توجہ سے، پورے پیار سے لگا رہے، رب کریم سے مانگے، دعائیں کرے، التجائیں کرے، اس کی بارگاہ ناز میں حاضر ہے۔ میرے رسول کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الترغیب و ترہیب میں موجود ہے، فرمایا حاجی اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، 400 افراد کی سفارش کرے گا،
400 افراد کی. اصل میں بات بہت بڑی کر دی ہے میں نے. 4 آدمی کو کوئی بندہ نوکری لگوا دے تو اس کا چرچا ہو جاتا ہے. جب 4 لوگوں کو حفظ کرا دیا جائے یا 4 بچوں کو عالم بنا دیا جائے تو اس کے پوسٹر چھپتے ہیں اور جگہ جگہ لگتے ہیں. یہ کوئی عام فرمان نہیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ معمولی بات سمجھتے ہیں، اور آپ جب الجھے ہوئے ہوں، جب آپ پریشان ہوں، جب آپ تکلیف میں ہوں، جب آپ آزمائش میں ہوں، اس وقت جو تسلی کا بول دے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے. میدان محشر سے بڑی بھی کوئی آزمائش ہوگی، قیامت کی سختیوں سے بڑا بھی کوئی منظر ہوگا جہاں قرآن کہتا ہے کہ ماں بیٹے کو، باپ بیٹے کو، قرآن و سنت بتاتا ہے بھول جائیں گے لوگ ایک دوسرے کو. اس مقام پر حاجی اپنے آپ کو معمولی نہ جاننا، خبردار کہیں اور نہ کھو جانا، خبردار تیری تصویریں اور تیرا دنیا کو بتلانا اور تیرا ریاکاری اور تصنع کہیں تیرا ذوق نہ ضائع کر دے. سمجھ اس بات کو. مدینے کے چاند نے فرمایا ہے، آمنہ کے پیارے لال نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارا وہ مقام ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، دوست احباب میں سے بھی اس کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے. فرمایا 400 افراد ایسے ہوں گے جو حاجی کی سفارش سے اللہ انہیں جنت عطا کر دے گا. 400 لوگ ایک حاجی کے کہنے پر اللہ کریم انہیں جنت دے گا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حج کے فضائل، پھر آپ دیکھیے لوگوں نے کس طرح حج کی. حضرت آدم علیہ السلام نے 1000 حج فرمایا. حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج فرمائے. بعض جگہ میں نے پڑھا کہ بعض صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے 40 حج فرمائے. امام حسن اور امام حسین نے، امام حسین الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، خالی جنتی نہیں، جو جنتیوں کے سپہ سالار ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں جو جنت کے مالک اور وارث ہیں. امام حسن اور امام حسین نے مدینہ طیبہ سے پیدل جا کے مکہ مکرمہ، دونوں بھائیوں نے 25 حج ادا فرمائے. پیدل جا کے، سواریاں موجود تھیں، گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، پر امام حسن بھی پیدل جاتے تھے، امام حسین بھی. اصل میں نا ایک ذوق ہوتا ہے انسان کا، وہاں تو اب یہ منظر ہے کہ بس کا اے سی خراب ہو جائے تو حاجی جھگڑا کرتا ہے. وہاں تو وہ کہتا ہے کہ یہ جہاز کی سیٹ تنگ ہے، تھوڑی کھلی ہوتی تو میں ذرا سا کھل کے بیٹھتا، میں ذرا ذوق شوق سے بیٹھتا. اور حال کیا ہے؟ امام حسن اور امام حسین، جن کو ذوق کا پتہ تھا، جن کو درد کا پتہ تھا، دونوں بھائیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کے 25 حج کی اور پیدل فرمائے. ایک سال امام حسن کی طبیعت مبارک کچھ علیل تھی تو امام حسین عرض کرنے لگے بھائی جان اس سال سواری پہ نہ چلے جائیں. میں نے کہا صرف جنتی نہیں، جنتیوں کے سردار، لیکن عاجزی کا کیا حال ہے اور حج کی اہمیت کیا بتاتے ہیں، انکساری کا کیا عالم ہے. امام حسن فرمانے لگے حسین میرے بھائی، جب مجرم عدالتوں میں جاتے ہیں تو سواریوں میں سوار ہو کے اعزاز کے ساتھ نہیں جاتے، انکساری کے ساتھ جاتے ہیں. میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں تو عاجزی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، انکساری کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی ترغیب و ترہیب میں موجود ہے. حضور نے فرمایا جب لاکھوں لاکھ حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، کروڑوں پتی بھی ہوتے ہیں، بادشاہ بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، عالم بھی ہوتے ہیں، صوفی بھی ہوتے ہیں، درویش بھی ہوتے ہیں، محدث بھی، محقق بھی، مفسر بھی. فرمایا جب میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں
تو ظاہر ہے احرام باندھے ہوئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، گرد بھی پڑ جاتی ہے۔ رب کریم عرفات کے روز فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ بھلا یہ میرے بندے کیا لینے آئے؟ تم نے تو کہا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا؟ گویا کیا لینے آئے ہیں؟ مالدار بھی ہیں، صاحب علم و فضل بھی ہیں، اور گھر میں آرام دہ بستر موجود تھا، کیا لینے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ تجھے راضی کرنے آئے۔ ان کی داڑھیوں پہ گرد پڑ گئی، ان کے وجود تھکاوٹ سے چور ہو گئے، اپنی مرضی کا کھانا نہ کھا سکے، اپنی طبیعت کے مطابق سو نہ سکے، پر تجھے راضی کرنے آئے ہیں۔ رب کریم فرماتا پھر گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا اس لیے کہ یہ میری خاطر آئے، اس لیے کہ یہ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے فضائل کے حوالے سے ہر پہلو کو ظاہر ہے انسان سفر کرنے کے لیے نکلا ہے، راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں بھی وضاحت بیان کی، حضور نے وہاں بھی ہمیں ارشاد فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور فرمانے لگے جو شخص حج کے ارادے سے چلا پھر راستے میں فوت ہو گیا، حج یا عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، تو حضور فرماتے ہیں اس کے لیے قیامت تک بار بار حج عمرہ کرنے کا اجر لکھا جاتا ہے، قیامت تک اس کے لیے۔ تو اللہ کے راستے میں تھا نا، بار بار اس کے لیے، بار بار، یعنی وہ حج ہی کرتا چلا جائے گا، وہ یوں سمجھیے کہ عمرے میں ہی ہے، وہ یوں سمجھیے کہ اسی حالت میں ہے، وہ اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل محفل ذکر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔